نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. آزاد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب معاشرت، جس نے اس کتاب کو شروع کیا اس نے حضرت مجدد کو دعائیں دینا شروع کر دی. عمل والا تو پتہ نہیں کیا دعا دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو یہ بتاتا ہے کتاب کے بارے میں اس کو بھی کچھ ثواب مل جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب کمال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جب ملتی ہے کوئی، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں. مطلب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا آدمی. چنانچہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے. اللہ جزا دے انوار الحق صاحب کو جو یہ چیزیں تفصیل سے بتاتے رہتے ہیں. ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے. جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ جاہل کا اپنے آپ کو جاہل سمجھنا. جہل بسیط کا یہ مطلب ہے کہ عالم کا اپنے آپ کو جاہل سمجھنا. یہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سے معلوم ہوا کہ علم پر، یعنی کہ جو عمل کرتا جائے گا. دیکھو بھائی، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے روتے تھے، بات ختم. وہی آئی اتقوا اللہ حق تقاتی، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا. صحابہ روتے روتے آنسو داڑھی سے گرنے لگے، پیروں میں ورم پڑ گئے، پیشانیاں زخمی ہو گئیں. اللہ کا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کو رحم آیا. دوسری بھائی آئی فاتقوا اللہ مستطعتم، فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ گناہ چھوڑنا، ولی بننا. اب جو جاہل ہے وہ گناہ کر کے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے. قرآن پاک اپنے مطلب نکالنے کے لیے نہیں ہے. مولانا فرحان بتا رہے تھے نا آج کہ درس قرآن پاک میں کہ فلانے نے یہ فرمایا، فلانے نے یہ فرمایا، تو یہ اللہ معاف فرمائے اس قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ہم تجربہ کریں، عمل کے لیے. کیسا عمل؟ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ عمل. سمجھ میں آنے کے بعد کیا ہے؟ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، کیا ہوا؟ آگ لگ گئی؟ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے کہ جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. دیکھو نا، ملک کا باغی کو پکڑنے کی پوری کوششیں ہوتی ہیں، وہ بارڈر کراس کر جاتا ہے، پتہ چلا زمبابوے پہنچ گیا، حکومت کہتی ہے مجبوری ہے، کچھ نہیں کر سکتے. جرمنی پہنچ گیا، کینیڈا پہنچ گیا، برطانیہ پہنچ گیا، سیاسی پناہ لے لی. اب کرو کیا کرنا ہے؟ ملک کو لوٹنے والے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرنے والے وہ پناہ لیے ہوئے 50,000 FIR کٹتے رہیں. اللہ کا باغی کہاں جا سکتا ہے؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ابھی توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا پسند نہیں فرماتے، اس لیے ڈھیل ملتی ہے. آپ خود دیکھو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، گناہ گار ہیں، کیا سزا ملتی ہے؟ پرچہ مشکل ہو جاتا ہے. ایسا آپ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں سودی پرسنٹیج کم ہے، یہاں ڈبل سے زیادہ ہے. وہاں سے پیسے لیے، مجھے کہاں سے معلوم ہوگا؟ میں نے اخبار پڑھتا ہوں، مجھے کہاں سے معلوم؟ مارکیٹ کے لوگ جب روتے ہیں، دعا کرانے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے سود پر پیسہ یہاں لیا، یہاں سے ٹرانسفر کیا پاکستان، انڈیا یا آگے بنگلہ دیش، کہیں بھی وہاں سود کا پرسنٹیج زیادہ ہے. تو کوئی کام نہیں کر رہے، بس یہی کام ہے ان کا. اور وہاں کوئی پاکستان کی طرح ڈاکیومنٹس جمع تھوڑی کرانے پڑتے ہیں. وہاں تو جب بھائی جان نے دکان کھولی تھی، 89 کی بات کر رہا ہوں، تو جب میں گیا تھا تو بھائی جان نے کہا اب تک 8 بینک والے آ چکے ہیں، کہ کتنا پیسہ چاہیے بتاؤ. بس ایک ہی سوال، پیسہ کتنا چاہیے؟ بھائی جان نے کہا میں نے سب کو منع کر دیا، اور پھر بحث اور یہ کہا بھائی بحث کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بھائی جان سے میں نے کہا کہ بھائی آخر جو کرنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے تو مجبوری ہے، ظاہری بات ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. تو آپ کو بینک والے بہت خیال رکھتے ہوں گے، آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہوں گے. بھائی جان ہنسے
کہا مجھے کیا ویلکم کریں گے، لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی جو سود دے رہے ہیں ان کو لفٹ کرائیں گے یا مجھے لفٹ کرائیں گے؟ نہ میں وہاں جاتا ہوں، مجھے ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی بینک میں. مجھے ایسی ہنسی آئی کہ بھائی جان نے کیا بات کہی. حقیقت یہی ہے. ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، وہاں پر میں کسی کام سے بینک میں گیا دستخط کی وجہ سے، تو وہ مینیجر جو ہے اللہ ان کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، حضرت کی باتیں سن کر بہت روتے تھے. وہ بہت محبت سے چائے پینا جائز ہی نہیں ہے وہاں کی. اب کیسے آپ نے چائے پی ہے؟ بہرحال تو وہ میں سب بیٹھا تھا، تو سامنے وہ اس کا آدمی کوئی بیٹھا تھا، تو وہ بہت بڑا اتنا لیجر بک تھا، اس کو کھولا ہوا تھا. تو اچانک میری نظر پڑی سامنے، بہت مشہور شخصیت، اور اوپر سے آخر تک سب ریڈ پین سے لکھا ہوا تھا. اتنا ان پر نکلتا ہے. اب پتہ نہیں کتنے لاکھ، پتہ نہیں کیا کروڑ ہوں گے. ظاہری بات ہے مجھے کیا ضرورت تھی، لیکن لائن لمبی تھی. وہ جو ہم چھوٹے تھے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، اب تو ملین. ہم تک ابھی سمجھے ہی نہیں ہے ملین کیا ہے. بڑی مشکل سے ہم سمجھے ہیں ملین کا مطلب. ہنسنا نہیں، میرے خیال میں نے یہ سمجھا ہے کہ ملین کا مطلب 10 لاکھ، آگے نہیں آتا. یہ لوگ پتہ نہیں کبھی کھولتے کہتے ہیں کھوکھا، کبھی کہتے ہیں پیٹی. اب میں سمجھتا ہی نہیں ہوں پیٹی کا مطلب کیا ہے. آم کی پیٹی تو کہتے ہیں نہیں، پیٹی کا مطلب لاکھ ہے شاید، کھوکھے کا مطلب کروڑ. اس سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پیٹی اور کھوکھا. اور 5 کتابیں مل رہی ہیں. میں نے کہا 5 کتابیں تو یہاں سے تو لے ہی نہیں رہے. 5 کتابیں کون سی؟ کہا وہ ٹیلی فون پر کوئی ٹیپ نہ کر لے، 5 کتابوں کا مطلب 5 لاکھ. میں کہا عجیب باتیں کرتے ہو. تو وہ اتنا بڑا اس کا وہ اکاؤنٹس تھا، ان سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اب یہاں سے سود لے کر آخر تک سب ڈھانچہ ہے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اچھی خاصی فیکٹریاں بند ہیں. اب ان کا بینک میں آپ جاؤ تو آگے وہ پروفٹ دکھا رہے ہیں. کیسے؟ یہ ہنس رہا ہے، آڈیٹر ہے نا اسلامک بینک میں، تو یہ سب ایسے ہنس رہا ہے. وہ جب میں نے بتایا تو لوگ ہنسنے لگے. وہ 8 فیکٹریاں ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ. بینک کیا شو کر رہا ہے؟ میرے اس فیکٹری والے پر 5 کروڑ ہیں، اور وہ سال کا پروفٹ کاؤنٹ کر رہا ہے. آگے وہ اپنے بکس دیکھ کر آگے بڑی بینک سے قرضہ لے رہا ہے. بڑی بینک جو ہے وہ 500 فیکٹریاں بند ہیں، وہ آگے وہ رگڑ رہا ہے. رگڑنا ہے. وہ سارا ڈھانچہ ہے. یہ رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. آج صبح بھی حلال حرام رزق پہ بات ہو رہی تھی فجر میں. امیر عبد الرحمان تھے، افغانستان کے والی تھے، بڑے تھے. اس وقت والی کہتے تھے، آپ پریزیڈنٹ سمجھ لو یا بادشاہ سمجھ لو. محل میں آئے اور سجدے میں آ کر اپنے گھر میں آ کر سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیا. بیگم صاحبہ کھڑی ہے. آخر بہت دیر کے بعد کیا سرتاج کیا بات ہے؟ کہا وہ اطلاع آئی ہے کہ ہمارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے، اس غم میں رو رہا ہوں. ہمارا بیٹا گردن کٹا سکتا ہے، ہار نہیں سکتا. کہا بھائی ہمارے کو تو رپورٹ ملی ہے. نہیں. آواز آئی، باہر گئے، واپس آ کے اور رونا شروع کر دیا. کہ فائنل رپورٹ آ گئی کہ ہمارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے. کہ ماں کا دل جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ماں کا دل بتا رہا ہے بیٹا گردن کٹا سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا. اچانک یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگے، مبارک مبارک. گئے، واپس آئے، خوشی میں ہنس رہے ہیں، خوشی میں رو رہے ہیں. کہ بیٹا جیت کے آ رہا ہے. کہ لیکن آپ کے دل میں کیسے ایسا آ گیا؟ کہ جب میں حمل سے تھی تو میں نے احتیاطاً بیت المال سے وظیفہ لینا بند کر دیا تھا، اور اتنا خیال رکھا جب دودھ پلاتی تھی، چاہے شروع کے دن نماز کے تھے یا نہیں تھے. تو خواتین بھی سنتی رہتی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں سنتی رہتی ہیں بیان. اس لیے آپ لوگ تو انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیدائش کے بعد کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں تو اس میں بھی میں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. اور میں نے ایک شبہ والا بھی لقمہ اس کو نہیں کھلایا. جس کے رگوں میں حلال خون دوڑ رہا ہو وہ گردن کٹا سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا. آج بھی ایک دوست آئے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں. یہ کامیاب یہ ہے کہ یہ غلطی ہے، میں دفتر لیٹ جاتا ہوں اور اس طرح غصہ. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا پیسے جمع کرانے پڑیں گے پھر دیر جانے سے، اس لیے مفتی صاحب سے فوراً پوچھو، وقت پر جاؤ. پھر انہوں نے کمپنی سے پوچھا کہ اپنے ڈائریکٹر سے، مفتی صاحب سے پوچھا
میں نے کہا بھائی بڑے مفتی صاحب سے پوچھو اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے آپ مینیجر لیول کے ان کے پیسے کٹتے نہیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ داڑھی کی بدنامی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، یہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے دور ہوں گے، ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ دیکھو بس اسٹاپ، یہ سب دیکھو سب کے لیے احکامات ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، تو بغیر داڑھی والوں کو جائز ہے؟ ہاں، ایک سائیکل سے ٹکرا گیا کوئی آدمی، داڑھی والا تھا، وہ اٹھ کر آستین نے چڑھا دی۔ کیا مفتی محمد کریم صاحب تو مولوی لوگ اس طرح ایکسیڈنٹ کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کیا؟ محمد کریم صاحب تو جناب مولانا صاحب تو صحبت یافتہ ہے، اللہ فائدہ بھی دے رہے ہیں، تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بابو یہ داڑھی ہے، کوئی بریک نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کہا، چلو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ نے کہا بھی تو یہ تو قدرتی ایسا معاملہ ہے کہ یہ لیبل لگا ہوا ہے، تو اس کی لاج بھی تو رکھنی چاہیے نا۔ یہ داڑھی والا ہے، لڑکیوں کو احکامات سب کے لیے ہیں، یاد رکھنا، آپ بیان کرنے والا ہو یا سننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یہ نہیں ہے کہ امیر ہے تو تیجا کر سکتا ہے کہ میں 10 دیگیں اتار سکتا ہوں، نہ بھائی نہ، یہ 10 دیگیں نہیں اتار سکتے۔ 10 دیگوں میں 80,000 خرچہ ہے، میں ایسے ہی ٹھوک رہا ہوں، زیادہ آپ کو پتا ہوگا 80,000 کہاں خرچہ آئے گا، تو سب برادری دیکھ رہی ہے، واہ واہ ہو رہا ہے، اور جو دیکھ تقسیم نہیں کر رہا 1,00,000 روپے دے رہا ہے دینی کام میں، تو یہ کس کو نظر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ ایک اکیلا دینے والا، ایک لینے والا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کتنا اخلاص ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ان کے مرید تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہاں یہ تھا کہ بڑی دعوت کی جاتی تھی لمبی، آج بھی دیکھو آپ سوئم وغیرہ پر خیرات کا کھانا کہتے ہیں، اور بڑے بڑے گاڑیوں میں آ رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اب بھی ہے، ہمارے یہاں مطلب ہمارے خاندان میں نہیں، برادری وغیرہ جو بھی ہے، اب تدفین کے بعد اعلان ہوتا ہے چلو بھائیو خیرات کا کھانا کھانے چلو۔ یقین کرنا BMW اور 2 ڈبل کیبن والی گاڑی میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا حق ہے۔ تو جب کھانا لگ گیا، گرما گرم گوشت کے دھوئیں نکل رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ آگے بڑے بڑے چودھری اور پتہ نہیں کون کون نوجوان کھڑا ہو گیا، بھائیو ایک منٹ کا بہر خرید، میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو بوٹیوں کی سوجی بھی ہے، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ سب نے کہا تم نے ایسا تماچا مارا ہے ظالم، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے سارا بتایا کہ یہ سنت ثابت نہیں بلکہ یہ دین میں بڑھانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آپ کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ دین پورا نہیں ہوا؟ آپ اللہ سے زیادہ سمجھتے ہیں قرآن خوانی کرانے کو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھتے ہیں جو لڑتے ہیں، یہ کھانے پر حق تو غریبوں کا ہے۔ تو وہ سب برادری نے کہا آج کے بعد یہ رسم نہیں ہوگی، پھر آئے گا بیٹا، اب یہ شرافت سے بول دیتا تو بھائی سب کے سامنے ہمارا حال ہم آ رہے ہیں مرغے کی طرف اور تو نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ کہا چچا کیا کروں، ایسے کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، اب ساری برادری سمجھ گئی۔ تو پیارے بھائی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے عطا فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اس نمونے سے نہ کم نہ زیادہ۔ تو یہ تو ہماری باتیں ہیں، حلال حرام اور یہ حرام نہیں ہے، وہ تو شریعت نے صاف بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہاں تک کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اس زمانے کا سود اور تھا، اس زمانے کا سود اور ہے۔ کیا زمانے کا سود اور ہے میں سمجھاؤں بھائی؟ ایسے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کاروبار میں، جوڑیا بازار گئے، سب یہ بوری کتنے کی ہے؟ 500 روپے کی، اگر میں 3 مہینے کے بعد دوں تو پیسے کا 600 روپے کی، ٹھیک ہے جائز۔ جناب آئے کبھی 600 روپے کی بوری ڈن، 3 مہینے کے بعد ایسے مسئلہ اچانک آ گیا کہ 20 دن 1 مہینہ لیٹ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے لیٹ، تو آگے اس نے بھی وعدہ کیا ہوگا، لیکن کوئی بھی حالات ہوئے، کہا مجھے 620 روپے آپ دیں گے ورنہ میں پنچایت میں فیصلہ کراؤں گا، کس نے حرام کر دیا؟ آپ نے کیش پر لیا 500 اور کریڈٹ پہ لیا 600، گناہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے 601 روپیہ بھی لے لیا سود لے لیا۔ ایسے اور بھی ٹرانزیکشن ہیں، اور الحمدللہ جو مفتی صاحبان سے پوچھتے رہتے ہیں 6 مہینہ بھی نہیں گزرتا ہر ٹرانزیکشن سمجھ جاتے ہیں، 6 مہینہ نہیں گزرتا ہر ٹرانزیکشن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ کھلتا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، اور پھر ڈاکیومنٹس کی کیا معاملات ہیں، اور جو ڈاکیومنٹس کیش کراتے ہیں ایکسپورٹ میں ان کے کیا معاملات ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، میں بھی حیران ہوا تھا، آپ وہی حیران ہو جائیں گے۔ 2 حدیث پاک کو ملا کر بتا رہا ہوں،
کہ ایماندار تاجر اور متقی بھی ہوگی. ایماندار تو بہت ہے. ایماندار تاجر اور متقی قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ سوچو کہ ایمانداری کیا بات ہے ایسی, تقوی کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہے. کوئی عبادات لمبی چوڑی کچھ بھی نہیں. ایماندار متقی تاجر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ. آج کینیڈا سے فون آیا سویرے, میں نے کہا یہاں تو اتنا فرق ہوتا ہے, یہ سویرے کیسے فون آ گیا. عمرے پر جا رہے ہیں, پہلے پریشانی تھی, اللہ نے غیبی مدد کر دی. تو مجھے کہا کہ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں اور عمرے کے سارے بکنگ پیسے دے دیے سب کچھ. اب اچانک مجھے خیال آیا کہ میں $500 میری زکوٰۃ بنے گی ابھی, تو $500 میرے پاس نہیں ہے. دیکھو حضرت والا نے جو نصیحت کی اس کا فائدہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ زکوٰۃ آپ پورے برس میں دے سکتے ہیں, آپ اس کو روک کر زکوٰۃ نہ دے کر غلطی کریں گے. آپ عمرے کے سفر پر جا رہے ہو, سب چیزیں تیار ہو گئی, وہاں بکنگ ہو گئی, کینسلیشن کا آپ کو الگ پیسہ پڑے گا. دوسرا کام مجھے یہ گھبراہٹ ہے کہ شاید عید پر قربانی کے پیسے نہیں ہو سکیں گے, ایک بکرا 25,000 پتہ نہیں کیا. میں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی, آپ گائے میں حصہ لے لو. اور اس کے قرضہ وہ شریعت میں, ہمارے شریعت نے منع کیا ہے جس کا واپس کرنا ہمارے استطاعت میں نہیں ہو. جب یہ اسلامک بینکنگ کا فتویٰ آیا تھا تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد حضرت مولانا عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم, جو حضرت کی کتابیں لکھتے ہیں, حضرت کے خادم شاگرد خاص ہیں, اس فقیر سے محبت کرتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا, بات چیت کی. میں نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے. فرمایا دیکھو اگر تمہیں بنوری ٹاؤن کی بات پہ عمل کرنا ہے, عدم جواز کا فتویٰ عمل کر لو. اگر جواز کا ہے بنوری دارالعلوم پر عمل کر لو, لیکن زبان نہیں کھولنا. جملہ سننا ذرا کتنا پیارا ہے. فرمایا گناہگار نہیں کرنا اپنے آپ کو, نہ اس بحث میں حصہ لینا. یہ سب بچے نہیں ہیں. تو جیسے ڈیجیٹل کا ہے, دارالعلوم نے شرائط کے ساتھ, کئی شرائط ہیں اس کے اندر, عمل کون کرتا ہے, جب فوراً ٹھوک دیتے ہیں دارالعلوم. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بات یاد دلانا, اور مولانا عبداللہ میمن کی بھی بات یاد دے رہا ہوں, یاد دلانا. میں تھا یہاں پر, مولانا آکو جی دامت برکاتہم برما سے آئے تھے, یہاں حضرت کے خلیفہ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, ڈیجیٹل کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی مدینہ شریف سے آ رہا ہوں, اور وہاں پر مولانا ہدایت اللہ صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت کے اجل خلفاء میں بوڑھے ایسے ایسے علاقوں میں دین پھیلانے گئے بھائیوں, جہاں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں بڑھاپے میں. مجھے ساتھ نہیں لے گئے جب میں وہاں گیا تھا, بعد میں مجھے دوسری جگہ بھیج دیا میمیوں, اور خود میمنا چلے گئے. پتہ چلا پورا روڈ ٹوٹا ہوا ہے بڑھاپے کے اندر. تو کہا میں مدینہ شریف میں تھا کہ ان کا فون آیا کہ یہاں برما میں کچھ لوگوں نے ڈیجیٹل اسکرین لگا دیے مدرسے میں, اور عورتوں کو لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں سے. تو جب مولانا ہدایت اللہ صاحب نے ان کو سمجھایا, کہا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اجازت دی ہے دامت برکاتہم نے. کہا خدا کے بندے, کیسے حضرت مفتی صاحب فرما سکتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. شرائط تو ہیں ڈیجیٹل میں لکھی ہوئی ہے. کہا نہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اجازت دی ہے. تو وہاں آپو جی کو انہوں نے فون کر کے برما سے مدینہ شریف فون, دیکھیں ہم لوگ کیسے فراڈ کرتے ہیں. تو کہا کہ آپ جب کراچی آ رہے ہو تو حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے مل کر آنا کہ آپ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, آپ کا کیا حکم ہے آپ بتائیں. مولانا آپو جی نے فرمایا کہ میں نے پتہ چلایا تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدینہ شریف میں تھے. تو پتہ کر کے میں ہوٹل پر پہنچا, حضرت سے بات ہوئی, حضرت غصہ ہو گئے. فرمایا آپ لوگ بچے ہیں, کبھی کوئی کہے گا کہ نام میرا مرد کو کوئی دیکھے, آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا, اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا. کیا وہ چہرہ بہت رنگین نظر آتا ہے تو کیا دل خراب نہیں ہوگا بچیوں کا؟ اور پھر عمر کون سی عمر, کیا عمر, کیا ایک کے لیے اجازت ہوگی ایک کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ انہوں نے مولانا ہدایت اللہ صاحب کو فون کیا, وہ گئے, کہا بات کرو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے. کہا وہ پتہ نہیں بڑا نہیں ایسے, اگر لگ گئی تو کام بن گیا, نہیں لگی تو میں سمجھا ہی نہیں تھا. کیا اللہ کے پاس جانا ہے, ہم حرکتیں کرتے ہیں.
اب لوگ کتنا پریشان ہو گئے کہ اہل علم ہو کر ڈیجیٹل سے جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. اب تک پڑھائیاں نہیں ہوئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث پاک نہیں پڑھائی اور کسی نے آج تک حدیث پاک نہیں پڑھائی, بس وہ نفس کی شرارت ہے. تو حضرت مولانا عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم سے جب انہوں نے مجھے خوب سمجھایا, میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, ان سے محبت کرتے ہیں تکلف بے تکلفی. میں نے کہا حضرت آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس معاملے میں. فرمایا دیکھو فتویٰ پر تو شک کرنا جائز نہیں, ہمارے بزرگوں نے قرضہ اور بینک سے پناہ مانگی ہے. پھر فرمایا اس کی وجہ یہ کہ گھر کے لیے قرضہ لے لیا, مہینے کی قسط بن گئی, ٹھیک. کاروبار کے لیے قرضہ لے لیا, جائز ہے اسلامک بینکنگ, اور وہ قرضہ لے کر فیکٹری میں 4 مشینیں لگا کر کام آگے بڑھا دیا, ٹھیک. گاڑی میری تو پرانی ہے بھائی, نئی گاڑی لے لی, ٹویوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑی لے لی. اور فرمایا کہ اب ہر مہینے قسط تو دینی ہے نا, کمائی تو اتنی ہے نہیں, کہاں سے قسط دو گے؟ تو تمہیں چھوڑ دیں گے اسلامی لاس کے حساب سے جو کریں گے, اور تمہارے گھر کے پیپر وہاں گروی ہیں, فیکٹری کے پیپر گروی ہیں, اور جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اولاد نے وہ نہیں کیا بھاگ دوڑ, اور سارا گھر بھی گیا فیکٹری بھی گئی, اولاد بد دعا دے رہا ہے کہ کاش دال روٹی کھاتے ہمارے بابا قرضہ نہیں لیتے. فرمایا اس وجہ سے قرضہ وہ کہ میں نے اس دوست کو سمجھایا قربانی پر کہ وہ قرضہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پتا ہے کہ ہم دے دیں گے, اور کسی کو وصیت بھی کر سکتے ہیں بھائی کو بابا کو کہ بھائی میرے نے 6,000 روپے یا 7,000 جتنے کا ایسا ہوگا اس بار میں نے قرضہ لیا ہے اللہ فلاں سے, میرے جائیداد میں سے پہلے جو ہے وہ واپس کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بیچارہ پریشان ہو گیا وہ. آخری بات میں تو یہ کہتا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء کو اصلاح اخلاق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء کو اصلاح اخلاق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. فرمایا کہ آج کل بقول مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مولویوں میں یہ کمی ہو گئی ہے کہ پڑھ کر درس و تدریس چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنے مسجد محلہ گھر علاقے وغیرہ میں بھی مدرسہ نہیں بناتے. بھائی یہ جو ہے نا سامنے اشرف المدارس کے قریب آس پاس کتنے گھر ہے خواتین کے چھوٹے چھوٹے مدرسے بنے ہوئے ہیں. وہ جہاں عالمہ ہیں ایک وہ بڑا ظاہری بات اتنا کہاں سے کر سکتے ہیں, وہاں الحمدللہ وہ تو موجود ہے, کیا کھولنے کی ضرورت ہے, لیکن کہ خواتین مصروف ہیں 1 گھنٹہ آ سکتی ہیں. اسی طرح ہمارے دوست پریشان کہ کون سے اسکول میں لے جائیں, تو ایک بہت ہی بڑی رابعہ بصریہ ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں اسکول کھولا ہوا ہے. سنایا اتنی محنت کرتی ہیں بچوں پر وہ خاتون, 1-2 خاتون اب اور بڑھ گئیں کہ زیادہ دین کی طلب اور ساتھ دنیا بھی سکھا رہے ہیں. اب جو بچیاں گھر سے نہیں نکلنا وہ ماشاءاللہ ایک کر کے وہاں بچیاں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ کے کرم سے. یہ ہے نا. تو فرمایا کہ آج کل بقول مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مولویوں میں یہ کمی ہو گئی ہے کہ پڑھ کر درس و تدریس چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنے مقام کو بھی مدرسہ نہیں بناتے, یعنی مسجد محلہ گھر علاقہ وغیرہ. آپ اگر پیٹر میرس برگ جائیں ساؤتھ افریقہ تو آپ کا دل نور سے بھر جائے گا. جتنے مسلمان ہیں گھر, جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, وہ بتانے والے نے بتایا کہ شاید کوئی ایسا گھر ہو جہاں حافظ عالم نہ ہو یا عالمہ نہ ہو, شاید ایسا کوئی گھر ہو. ایک یہاں پر آتے تھے وہاں کے نعیم میاں کر کے, مولانا نعیم میاں, پھر جب وہ اتنا مٹے ہوئے لوگ مزاح کرتے تھے, کوئی غصہ نہیں. حضرت مزاح میں اسے پٹھان کہتے تھے, حالانکہ میمن ہے, حضرت مزاح میں پٹھان کہتے تھے. وہاں جب پیٹر میرس برگ گئے تو ان کے والد صاحب آئے کہ ہمارا گھر سامنے ہے, آپ چلیں گے؟ میں کیوں نہیں چلیں گے بھائی, چلو. وہاں گئے, اس کے گھر ایسا لگا کسی شہزادے کا گھر ہے, اتنا بڑا گھر اور ایسے سوئمنگ پول وغیرہ سب, لیکن دین کی برکت سے مٹے ہوئے کتنے, ایسی اکڑ نہیں تھی. ایسے اور جہاں آنے والوں کو میں گھر میں گیا, حضرت کے ساتھ ہمیں کون جانتا ہے, تو یقین کریں. اور پھر وہاں علماء کو جو عزت ہے نا,
علماء کو جو عزت وہاں ہے ساؤتھ افریقہ میں سعودی عرب کی بات نہیں کرتا، وہاں جتنا علماء کو عزت ہے میرے حساب میں کہیں بھی نہیں ہے، میرے حساب سے کہیں نہیں ہے۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی ان کو ہدیہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 1995 میں لینیجیا ایک جگہ ہے وہاں تھے، تو حضرت والا کے لیے مولانا مفتی حسین بھیا صاحب نے والوو نئے برانڈ نیو اور بہت مہنگا ماڈل وہ خریدی، اور 1 یا 2 دن ہوا تھا، اور اس دن بارش آ گئی اور کیچڑ زمینیں زیادہ ہیں وہاں، کیچڑ تھی۔ تو ایک آزاد ویل مدرسے کے عالم تھے، اس کی پریشانی شروع ہو گئی ان کی کہ وہ اب تک دور چلا گیا، پہنچنے میں بارش میں دیر ہوگی اور مجھے مدرسہ آزاد ویل جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ بارش میں کیچڑ میں نئی گاڑی کی کنجی نکال کر کہا مولانا آپ یہ گاڑی لے جائیں۔ آپ کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا میں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا، آپ یہ گاڑی لے جائیں۔ ناراضی کا اظہار کیا وہاں، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیوں نہیں لے جا رہے آپ؟ نئی گاڑی برانڈ نیو 0 میٹر مولانا صاحب چلا کر مدرسے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے دل سے دعائیں کتنی نکلتی ہوں گی۔ ابھی ان کے دانت جو ہے وہ کوئی ایسا پتہ نہیں دانت کا مسئلہ تھا یا نہیں، الٹرا ساؤنڈ کرانا تھا، تو محلے میں کون صاحب ہے مجھے نام یاد نہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حسین میاں، ہمارے دوست ہیں آپ کے بیٹے کا، میں لے چلتا ہوں۔ مجھے انہوں نے بتایا یہ ان کی شرافت کہ حسین میاں مجھے لے جا رہے ہیں، تو ہاں کہوں یا نہ؟ میں نے کہا ماشاءاللہ سمجھدار نیک بچہ ہے، چلے جاؤ، ان کو ثواب کا موقع ملے گا۔ یہ بولنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی انکم ٹیکس کا کوئی افسر ہوتا اور اسے بولنے سے پہلے ہی ان باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جو جس نے اکرام کیا اہل علم کا، پوچھو اللہ کے پاس اس کے کیا درجے ہیں، کہ وہ ایک امام صاحب ہیں، ہم تو کسی کو نہیں کہتے، اور دوست بھی ہمارے ہیں وہ خود ہی بول دیتے ہیں، انہوں نے پہل کر دی اور لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ سب پھر ہوا نہیں الٹرا ساؤنڈ، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا، انہوں نے کہا بھلے کتنی بھی تکلیف ہو عورت سے الٹرا ساؤنڈ نہیں کراؤں گا۔ یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں۔ اپنا کوئی جو ہے وہ نیکی بنانے کا ایک راستہ ہوتا ہے، اللہ کو اور کوئی ادا پسند نہ ہے، یہی پتہ پسند آ جائے کہ ہمارے اہل علم کا انہوں نے اکرام کیا۔ یہ چیزیں اسی لیے تو ہیں۔ مجھے کچھ لوگ ٹکرائے اسوار میں یہاں بھی، تو ایک گھر اور ایک گاڑی، اس لیے کہ جو علماء آتے ہیں باہر ملک میں زیادہ میں نے سنا، تو ہم ان کو ایئرپورٹ سے لے آتے ہیں، گاڑی ان کے حوالے ہوتی ہے کہ کہیں جانا ہے پاسپورٹ کے لیے، انٹری کے لیے، کہاں جانا ہے، مدارس میں جانا ہے، گاڑی ان کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ڈیرا بگٹی اللہ خیر سے پہنچائے، دوبارہ خیر سے ملائے انشاءاللہ۔ رابطہ مضبوط رکھنا اصلاح کا۔ بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔